بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر فیصل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے گھٹنوں کے بیچ میں جو کارٹلیج ہے، جو گریویس ہے، یہ ایسے لوگ جن کے گھٹنوں میں آرتھرائٹس کا پرابلم ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد آتی ہے، اس کی بیسکلی ریزن کیا ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے۔ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہمارے گھٹنوں کے بیچ میں سے کارٹلیج یا گریس کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایسا ہم کیا کرتے ہیں، ایسی کیا ریزنز ہے، یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھٹنوں کے بیچ میں کارٹلیج کا آرتھرائٹس کا پرابلم ہے۔ سو بیسکلی ہوتا یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، اوپر والی ہڈی ہے اور یہ نیچے والی ہڈی ہے۔ یہ جو وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے نا، اس کو ہم کارٹلیج کہتے ہیں۔ اسے ہم عام زبان میں گریس سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو گھٹنے ہلیں تو یہ جو ربڑ ہے، یہ جو فرکشن نہ کرنے دے، ربڑ نہ کرنے دے، تاکہ آپ کے اوپر والی ہڈی اور نیچے والی ہڈی سیف رہیں اور آپ نارملی موومنٹس کر سکیں۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کچھ اس طرح کی نوکدار آپ کی ہڈیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھٹنوں کے بیچ کی جو کارٹلیج ہے، یہ جو میں پیچھے دکھا رہا تھا آپ کو، یہ جو وائٹ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کارٹلیج ہوتی ہے۔ اگر یہ کھس جائے تو کچھ اس طرح سے پھر پرابلمز آتے ہیں۔ یہ آپ کو نارمل، یہ بالکل نارمل نظر آ رہی ہے، لیکن یہ جو نظر آ رہی ہے جس کا نوکدار ہڈی ہو گئی، یہ کس میں آپ کے گھٹنوں کے بیچ کی جو کارٹلیج ہے، یہ ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے جب آپ اپنا ایکس رے پہ آتے ہیں تو جوڑوں کے بیچ کی جو سپیس ہے وہ لاس ہو جاتی ہے۔ نارمل جو جوائنٹ سپیس ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ ایک ہڈی اور دوسری ہڈی کے بیچ میں خلا اچھا مزہ ہوتا ہے۔ جب ہم موومنٹس کرتے ہیں تو یہ خلا ہونے کی وجہ سے رگڑ نہیں آتی، بیچ میں ربڑ ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ ربڑ یا کارٹلیج یا گریس کم ہو جائے تو پھر اس طرح سے خلا ختم ہو جاتا ہے۔ موسٹلی لوگ جن کو گھٹنوں کی گریس کا پرابلم ہو، ان کے گھٹنوں کے بیچ میں خلا آتا نہیں ہے، الٹا خلا کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ایکس ریز کے اندر آپ کا خلا کم ہوا ہے یا نہیں، کتنا کم ہو گیا، کتنے آسٹریفائٹس بن گئے۔ آسٹریفائٹس نہ ہوتے، یہ جو نوکدار پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، یہ جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ ان کے بنتے ہوتے ہیں جن کو گھٹنوں کے گریس کا پرابلم ہو اور وہ موومنٹس کرتے رہیں تو ان کے ٹک ٹک کی آوازیں اسی رگڑ کی وجہ سے آتی ہیں۔ سو آپ اگر ایکس رے کرائے، بیچ میں سے گیپ وغیرہ کم ہو گئے تو یہ گھٹنوں کی کارٹلیج یا گھٹنوں کی گریس کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سو اب اگر اس پکچر کو آپ غور سے دیکھیں تو دیکھیں نا، یہاں پہ یہ ہڈی ہے، بیچ میں جو گریس ہے یہ کم ہوگی کافی زیادہ۔ اس کے کم ہونے کی وجہ سے یہ جو دیکھ رہے ہیں ہڈی کس طرح سے نوکدار ہوگی۔ اچھا نوٹ کر رہے ہیں، پوری کی پوری گریس نہیں لاس ہوئی، پوری کی پوری کارٹلیج نہیں لاس ہوئی، کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ لاس ہوتے ہیں۔ سو اکثر لوگوں کو گھٹنے کے اندر والی سائڈ پہ درد ہوتی ہے، گھٹنوں کی باہر والی سائڈ پہ، اور گھٹنوں کی بیک سائڈ کو پین ہوتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی سائڈ کی کارٹلیج زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ سو اب یہاں میں سوال آتا ہے کہ کیسا کیا کر دیتے ہیں ہم کہ ہمارے گھٹنوں کی گریس کم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے اگر یہ کم ہو جائے تو آپ کے گھٹنوں کے بیچ میں انفلیمیشن، انجریز کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ اسی نے تو آپ کو موومنٹس کرانے ہیں، اسی نے تو آپ کو گھٹنوں کو موو کرنا ہے۔ اگر یہی کم ہو جائے پھر جب بھی آپ موومنٹ کرتے ہیں تو آپ کو انجری اور اس طرح کی سوز اور سجن جو فیل ہوتی ہے۔ سو اگر تو اس طرح کے سائنس ہیں، اس کی ریزن ہوتی ہے ایک تو اولڈ ایج، آپ کی اگر عمر زیادہ ہوتی جائے تو گھٹنوں کے بیچ میں سے کارٹلیج کم ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، کہ آپ کے گھٹنوں کی گریس 40 سال کی عمر میں کم ہو، 50 میں ہو، 60 میں ہو، 70 میں ہو، یا 80 سال کی عمر میں ہو۔ یہ سب کچھ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی ایسی ریزنز ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے گھٹنوں کی گریس کی پرابلم جلدی آ سکتی ہے۔ سو ایک تو اولڈ ایج کے اندر تو آنی ہے نہیں، یہ ایک ریزن ہوگی۔ تو دوسری ریزن ہوتی ہے کہ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہو، اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہو، آپ کے گھٹنوں کے اوپر سارا دن اگر اتنا ویٹ ہے، فرض کریں آپ کا وزن ہے 90 کلو یا 100 کلو، اس کا مطلب ہے آپ کا وزن 2.5 من ہے۔ 2.5 من اگر آپ کے گھٹنوں کے اوپر سارا دن وزن پڑتا رہے گا تو گھٹنے خراب نہیں ہوگی، ان کی بیچ کی کارٹلیج خراب نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اپنا وزن کم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا چلنے پھرنے کا پوسچر، مطلب آپ جس طرح سے چلتے ہیں نا، وہ پوسچر تھوڑے سے پوب بنا کے چلتے ہیں، آپ کی جو لائن آف گریوٹی ہے نا، تو جس طرح سے لائن آف گریوٹی گزرتی وہ سیدھی نہیں رہتی، وہ آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں رہتا، مینٹینڈ نہیں رہتا، تو آپ کو گھٹنوں کے اوپر زیادہ پریشر آتا ہے۔ اگر آپ کو چلنے کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے، جو لوگ تھوڑا سا کپ بنا کے چلتے ہیں، ان کے گھٹنوں میں جاتے ہیں جلدی سٹارٹ ہوتی ہے، اور عمر میں یعنی کہ ایج زیادہ ہونے سے پہلے ان کے گھٹنے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کارٹلیج پہ پریشر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کو کوئی انجری ہوئی ہو، گھٹنوں کے اوپر کوئی چوٹ لگی ہو، تو پھر اس کی وجہ سے بھی کارٹلیج کا پرابلم جو ہے وہ آپ کی جو اولڈ ایج میں آنے ہوتی ہیں وہ جلدی سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریزن ہے جینیٹک، اگر آپ کی فیملی کے اندر ایشوز رہتے ہیں گھٹنوں کے تو کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی لائف کے اندر بھی گھٹنوں کے پرابلم آ سکتے ہیں۔ سو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے، جینیٹیکل ریزنز جو۔ اس کے علاوہ میں بہت ہی زیادہ واک کرتا ہوں، اس لوگوں سے میں نے سنا ہے جب میں 10 کلومیٹر واک کیے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ نے واک کرنی ہے یا ایکٹیویٹیز کرنی ہے، سائیکل چلانی ہے، تھوڑی سی اتنی چلانی ہے
جو آپ کا جسم برداشت کر سکے. یہ جو 10 کلومیٹر واک کرنی ہے, 15 کلومیٹر واک کرنی ہے, 12 کلومیٹر واک کرنی ہے, آپ کے گھٹنے بڑی جلدی گھس جائیں گے, گھٹنوں کے بیچ ہی جو گریس ہے وہ گھس جائے گی. اس طرح کی جو چیزیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب اس میں بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ روزہ واک کریں گے تو اس سے تو بڑا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. بہت اچھا ہے. 3 کلومیٹر, 4 کلومیٹر, 5-6 کلومیٹر کر لیں, یہ 10-12 کلومیٹر. اگر تو آپ فزیکلی بہت زیادہ فٹ ہیں پھر آپ 5-6 کلومیٹر کریں. اگر دیکھیں آپ نے اگر یہ چیز سمجھ لی ہے نا کہ اگر میں فزیکلی بہت ہی فٹنس کروں گا, بہت ہی واک کروں گا, بہت ہی ایکٹیویٹیز کروں گا تو مجھے کبھی کچھ نہیں ہونا اور میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا. دیکھیں ہمارے پاس نا اتنی ساری ایسی ایگزامپلز ہیں. اب ایک باکسر تھے, محمد علی باکسر, ان کی اب ساری زندگی فزیکل فٹنس کے اندر گزری. ٹھیک ہے, ایٹ دا اینڈ لائف کے آخر کے اندر انہیں ایک بیماری ہوئی جسے ہم راشا کہتے ہیں, پارکنسنزم کہتے ہیں. اگر وہ بندہ کہے نا میں فزیکلی بڑی فٹنس کرتا ہوں, بڑی جم جاتا ہوں, بڑی واک کرتا ہوں تو مجھے جی فیوچر میں زندگی میں کوئی مسئلے نہیں ہوں گے, تو ان لوگوں کو بھی ہوتے ہیں جو فزیکل فٹنس کرتے ہیں. آپ نے جب بھی واک کرنی ہے, ایکٹیویٹیز کرنی ہے, ایک معیار روی کے ساتھ کرنی ہے. اتنی لمبی واک نہیں کرنی کہ آپ گھٹنے ایج سے پہلے یعنی کہ زیادہ ایج ہونے سے پہلے خراب ہونا شروع ہو جائے. گھٹنوں میں گریس کی کمی ایک بہت بڑی ریزن ہمارا ایک تو غلط طریقے سے چلنا, پوسچر صحیح نہیں رکھنا, اور ایک بہت ہی زیادہ چلنا لائک 10 کلومیٹر, 8 کلومیٹر, یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. آئی ہوپ سو کہ اس کو اس چیز کے ساتھ مکس نہیں کریں گے آپ کے. واک کرنا اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے, لیکن بہت زیادہ واک کرنا آپ کے گھٹنوں کے لیے صحیح نہیں ہے. 5-5, 10 کلومیٹر, 8-8, 12 کلومیٹر یہ ڈیلی بیسس کو پر گھٹنوں کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, کھا لیا پی لیا لیٹ گئے, کھا لیا پی لیا لیٹ گئے, یا جاب پہ گئے ہیں, بس یہ چھوٹی موٹی ایک روٹین چل رہی ہے. یہ جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتی ہے یہ بھی گھٹنوں میں درد کرتی ہے. اب اکثر لوگ کہیں گے کہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ واک کرنے سے ہو رہی ہے, دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ واک نہ کرنے سے ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ واک بہت زیادہ کرنے سے گھٹنے خراب ہوتے ہیں, لائک 10 کلومیٹر 12. اور اگر آپ کی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرتے, کوئی واک نہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں, پھر بھی آپ کو گھٹنے خراب ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ریزن بھی یہی ہے, اگر آپ کو گھٹنوں کے ارد گرد کے پٹھے کمزور ہیں پھر آپ تیار ہیں کہ آپ کو گھٹنوں کے پرابلم بڑی جلدی سٹارٹ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سارے جسم کا وزن پٹھوں میں اٹھانا ہوتا ہے, پٹھے ہوتے ہیں کمزور تو سارا وزن کس کے اوپر آتا ہے, گھٹنوں کے اوپر. اس سے کیا ہوتا ہے, گھٹنے جلدی خراب ہونے شروع ہوتے ہیں. نیکسٹ ریزن جن کی وجہ سے گھٹنے میں دردیں ہو سکتی ہیں وہ ہے ڈائبٹیز. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو ابھی شوگر کے اوپر نظر رکھیں, کیونکہ شوگر کی زیادتی, چینی کی زیادتی آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعت کے نظام کو کم کرتی ہے, جس کی وجہ سے گھٹنوں میں کارٹلیج کا ویئر اینڈ ٹیئر, کارٹلیج کا ٹوٹنے کا پروسیس یا گھٹنوں کی گریس کے خراب ہونے کا جو پروسیس ہے وہ سپیڈ اپ ہو جاتا ہے, وہ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھٹنوں کے لیج کی گریس خراب ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں گے اگر آپ کی عمر بہت زیادہ ہوگی, آپ کو گھٹنوں کی گریس کا پرابلم ہے, ان میں سے کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو گھٹنوں کی گریس کا پرابلم ہے. اب سوال آتا ہے کہ اس کو ہم ٹھیک کس طرح سے کریں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نا لوگ میڈیسنز لیتے ہیں, ٹیکے لگواتے ہیں, ایٹ دا اینڈ اس کے اوپر ٹوٹل ریپلیسمنٹ کی پکی سرجری ہوتی ہے کہ نیا گھٹنا دبتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک اور بھی بڑا زبردست سولوشن ہے, وہ ہے ڈائٹ. ہمارا کھانے ایسے کھائیں جس سے آپ کے گھٹنوں کی گریس خراب ہونا کم ہو, اور اگر خراب ہو گئی ہے تو وہ بننا شروع ہو جائے. وہ کون سے کھانے ہیں یہ آپ کو ویڈیو سائٹ پہ شو ہو رہی ہوگی, میں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں, اس پہ کلک کریں اور اس ویڈیو کو آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے کھانے بنانے چاہیے جس سے آپ کو گھٹنوں کی گریس کا پرابلم بالکل ٹھیک ہو جائے. ویڈیو اچھی لگی اس پر لائک بھی کریں, شیئر کریں, اور چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.